مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام پیغام ٹی وی کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مطیع اللہ باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف عناوین کے ساتھ، مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج ہمارا عنوان اور موضوع ہے معاشرتی عیوب۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو ہم روٹین میں، معمول میں یا لوگوں کی دیکھا دیکھی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن ایک ماحول کی وجہ سے ہم پر یہ اثرات ہوتے ہیں، جیسے برے نام پکارنا، ہم نہیں پکارنا چاہتے لیکن معروف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی خبر کے حوالے سے خاص طور پر تصدیق، تحقیق کرنا، اس عمل سے گزرنا اب ویسے ہی عبث ہو گیا، ناممکن ہو گیا، کیونکہ آپ کو 24 گھنٹے جب جھوٹ اور جھوٹ پر مبنی خبر سننے کو ملتی ہے تو آپ کے نزدیک بھی اس کی حساسیت کم ہو جاتی ہے۔ پھر معاشرتی معاملات میں جاسوسی کرنا، ٹوہ لگانا، لوگوں کے معاملات میں پڑے رہنا، لوگوں کے بارے بدگمان ہونا۔ راہ چلتے ہوئے کوئی شخص نظر آیا، کوئی خاتون نظر آئی، اس کے لباس کے، اس کی وضاحت کی بنیاد پر ہی ہم نے اس کے بارے میں بدگمانی قائم کر لی۔ ایسے ہی اور بے شمار معاملات ہیں۔ بالخصوص سورۃ الحجرات کی روشنی میں آج کا یہ موضوع، آج کا یہ عنوان آپ کے سامنے، جو میرے اور آپ کے دل اور دماغ اور ذہن میں جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب، آپ چیئرمین ہیں شعبہ علوم اسلامیہ UET یعنی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، اور آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں جناب حافظ عبدالوحید صاحب، آپ فارغ التحصیل ہیں جامعہ الملک السعود سعودی عرب سے، اور پاکستان میں فہم قرآن کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، مدیر ہیں دارالفلاح انٹرنیشنل کے، اور بے شمار لوگ۔ اور میں آپ کو یہ دلچسپ پہلو بتاؤں کہ میں بھی حافظ صاحب کا شاگرد رہ چکا ہوں الحمدللہ۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو موضوع ہماری آج کی مجلس کا حصہ ہے، معاشرتی عیوب۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ چونکہ خبر کی بنیاد پر بہت ساری تباہی مچتی ہے، خبر کی تحقیق، تصدیق، قرآن و سنت نے ہمیں کتنا پابند کیا کہ ہم اس خبر کو یا کسی بھی خبر کو آگے پہنچانے، آگے پھیلانے میں کیا ضابطہ کار طے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جی، وہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ معیشت اور معاشرت کی اصلاح کے لیے بھی ہدایات جاری کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور خاص کر مدنی صورتوں میں جب ایک مسلمانوں کا معاشرہ قائم ہو چکا تھا، خاص انداز میں ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سورۃ الحجرات بھی مدنی ہے، صحیح۔ تو اس میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایات دی ہیں۔ ٹھیک۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مومن پابند ہے ان شرعی ہدایات کا جو اس کو دی جا رہی ہیں۔ پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہیں بڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو جاننا پڑے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اور آپ کے پاس جو خبر آ رہی ہے، کوئی اطلاع آ رہی ہے، اس کو آپ کیسے ویریفائی کریں گے، اس کے لیے کیا ضابطہ ہے۔ تو اس حوالے سے وہ آداب بھی معاشرتی اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے، آداب رسالت بیان کیے گئے، مسلمانوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ جہاں تک خبر کا معاملہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں ایمان والوں کو مخاطب ہو کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، نبا کا لفظ ہے، کامن نون ہے، کوئی بھی خبر ہو سکتی ہے، لیکن اس کنٹیکسٹ میں یہاں نبا سے مراد معمولی خبر نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اس لیے کہ یہاں پر اس کا رزلٹ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خبر لانے والا جو ہے وہ کیسا ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ محدثین کے ہاں جیسے ثقہ راوی اور ضعیف راوی اور صحیح حدیث کے حوالے سے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں اسماء الرجال کے پرکھنے کے، وہ موجود ہیں۔ اگر ایک آدمی معتبر ہے تو اس کی خبر آپ مان لیتے ہیں بعض دفعہ، یعنی اس کی تحقیق آپ ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک ایسا آدمی ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے،
مطلب یہ کہ بعض دفعہ وہ انوالو ہو گیا، کسی پر اس نے تہمت لگا دی، ثابت ہو گیا کہ اس نے غلط تہمت لگائی تھی، معاشرتی طور پر اس نے کسی معاملے میں دھوکہ کیا تھا، فراڈ کیا تھا، صحیح، یا کسی کے اعتماد کو اس نے ٹھیس پہنچائی تھی، یا اس طرح کے اخلاقی معاملات میں وہ ملوث ہے، تو وہ آدمی اگر خبر لے کر آتا ہے تو حکم ہے کہ اس کی خوب تحقیق کرو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں کسی قوم پر تم حملہ کر دو۔ یہ وہ بات تھی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ وہ معمولی خبر کا ذکر یہاں پر نہیں ہو رہا، ایسی خبر کہ جس کی بنا پر قوموں کی لڑائی چھڑ سکتی ہے، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، کلیش ہو سکتا ہے، انسان قتل ہو سکتے ہیں، اور انسان اگر بغیر تحقیق کے ایک چیز کو لے کر آگے اس پر ایکشن لے لے یا اس کا ریئیکشن شو کر دے محض سنی سنائی بات پر، تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ یعنی ممکن ہے کہ کبھی سنی سنائی بات درست ہو، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ جھوٹے لوگوں سے گزرے گا، وہ جھوٹے لوگوں جیسا ہے۔ صحیح، یعنی جھوٹے لوگ عموماً ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی خبر سچی بھی ہو سکتی ہے لیکن عام طور پر اس نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو جھوٹے لوگوں کا ہے۔ صحیح، تو فرمایا کہ اس کی تحقیق کر لو، پھر یہ کہ تم نے ایکشن لے لیا، ریئیکشن شو کر لیا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ معاملہ تو اس طرح تھا ہی نہیں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے ہاتھ ملتے رہو، یہ تو بہت غلط ہو گیا، اور پھر معذرتیں اور یہ ہو گیا، وضاحتیں دیتے پھرو۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہے یا نہیں ہے، فلاں نے توہین رسالت کا ارتکاب کر دیا ہے، فلاں نے یہ کام کر دیا ہے، اور آگ لگا دی، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ معاملہ تو کوئی اور تھا۔ صحیح۔ اچھا، اس کو ہم فرد پر بھی لا سکتے ہیں کہ بعض اوقات جیسے گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی ایک جو ہے وہ جھوٹی خبر پھیلا دیتا ہے دوسرے کے بارے میں، تو گھر کے اندر لڑائی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر افراد جو ہیں وہ وہاں دست و گریباں ہو جاتے ہیں، اس کو وہاں بھی ہم جی وہ میں نے اشارہ کیا نا کہ نبا کامن ناؤن ہے، ٹھیک، یعنی اس میں تمام خبریں آتی ہیں، کوئی بھی اطلاع ہے اس میں آتی ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ میں چونکہ وہ آگے رزلٹ بیان کیا جا رہا ہے، صحیح، تو وہ عموماً ظاہر چھوٹے لیول پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ قومیں آپس میں ٹکرا پڑے نا، گھروں میں فیملی لائف میں ایسا معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بعض دفعہ بڑے بڑے کلیش ہو جاتے ہیں، اور وہی کلیش بعض دفعہ بڑے کلیش بن کر قوموں کی لڑائیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ حافظ صاحب، بلا تحقیق باتوں کو آگے پھیلانا، منتقل کرنا، ویسے ہی ایک خود ہی بندہ اس پر محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کیا کروں، لیکن آج جو ماحول آپ دیکھتے ہیں، آپ چونکہ خود بھی استاد ہیں اور معاشرے کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہے، آپ قرآن فہمی کے حوالے سے آپ کی کلاسز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ چلتی رہتی ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دیر بعد دین کی طرف لوٹتے ہیں، یا بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس پڑھنے والے عمر رسیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس بلا تحقیق خبر نگاری نے یا اس عادت نے ہمارے معاشرے کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ یہ تو باہمی بھروسہ اور اعتماد جو معاشرے کی جان ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، صحیح، ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ایک دوسرے پہ، وہ معاشرے کو جو چیز آپس میں جوڑ کے رکھنے والی ہے نا، وہ بھروسہ ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے، میاں بیوی کا بھروسہ، والدین اولاد کا بھروسہ، بھائی بھائی کا بھروسہ، بہنوں بھائیوں کا بھروسہ، خاندان کے دیگر جو افراد ہیں ان کا آپس میں ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، ٹھیک، تو ان خبروں سے وہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک تو بات ہے نا بلا تحقیق پھیلانا، کوئی سر پیر نہیں اس کا ہے بات پھیلا دی، یوں ہی بس، اس کے برعکس ایک اور بھی ہے، بعض کا سچی خبریں پھیلانے سے بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ویسے جو بات آپ چونکہ کر رہے تھے جھوٹی خبریں، قرآن مجید کی آیت کا جو سیاق و سباق ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے، اس پہ تو یہ ہے کہ خبر ایسے ہی بغیر کسی تحقیق کی، قرآن مجید نے تو کہا ہے کہ خبر اگر آ جائے تو ذمہ داروں کی طرف اس کو لوٹانا چاہیے، ٹھیک ہے، اذا جاءہم امر من الامن اب الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، اللہ خبر ذمہ داروں تک پہنچا کے بندہ فارغ ہو جائے جس سے متعلق ہے۔ صحیح، اچھا، تو میں یہ کر یعنی سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا تعلق ہے اس کو بتایا جائے، بات ہے سچی خبر بھی بات کا نقصان پہنچاتی ہے۔ ٹھیک، ایک آدمی بتا رہا تھا جی میرا سارا خاندان مجھے چھوڑ گیا ہے، حالانکہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچا آدمی ہوں۔ سچا آدمی کیا ہو کہ میں جس آدمی نے جو بات کی ہوتی ہے میں وہی آگے پہنچاتا ہوں، اپنے پاس ایک بھی نہیں لگاتا میں۔ اچھا، یعنی نبی علیہ خوبی بیان کر رہے ہیں، جی جی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ المجالس بالامانہ، صحیح، تین چیزوں کے علاوہ اگر کسی مجلس میں کسی کی جان لینے کا پروگرام بن رہا ہے، مال لوٹنے کا پروگرام بن رہا ہے، اس کی عزت اچھالنے کا پروگرام بن رہا ہے، وہ اگلے کو مطلع کرو، یہ مطلع کیا جا سکتا ہے، باقی باتیں تو امانت ہیں۔ ایک بندے نے کسی کے ساتھ متعلق بات کر دی ہے، وہ اس نے اس کی ٹیپ کر لی ہے، یا وہ کسی طریقے سے جا کے بتا دے فلان جگہ پر تمہارے بارے میں یہ بات آگ لگ جاتی ہے۔ ٹھیک، آدھے جماعتوں میں، گھروں میں، معاشرے میں کئی جگہوں پر سچی خبروں سے آگ لگتی ہے،
جھوٹی خبر تو نہیں، اس لیے ایسی خبر جو اعتماد ختم کر سکتی ہے، افراتفری پھیلا سکتی ہے، آگ لگا سکتی ہے، وہ سچی خبر بھی آگے نشر نہیں کرنی چاہیے جائے کہ جھوٹی خبر ہو۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک جھگڑا، ایک تنازع کھڑا ہوتا ہے، خاص طور پہ افراد میں، خاندانوں میں شکست و ریخت بھی ہوتی ہے، ٹوٹ بھی جاتے ہیں، تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں صلح جوئی کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بگاڑ کے جو معاملات ہیں اگر وہ بڑھتے چلے جائیں گے تو بگاڑ میں اضافہ ہی ہوگا، کمی باقی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی باقی لوگ اس بگاڑ کا تماشا نہیں دیکھیں گے، یا جس طرح بعض لوگ ویسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے تیلی لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا پارٹ بن جاتے ہیں بعض دفعہ، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صحیح، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان کا کلیش ہو جاتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا۔ صلح کروائیں گے، اور بعض دفعہ ایک فریق زیادہ مضبوط ہوتا ہے، صحیح، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے باقی سارے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ صحیح، فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، یعنی حق اور انصاف کی طرف وہ پلٹ آئے۔ فإن فاءت، اگر وہ پلٹ آئے تو کہا کہ اس انصاف کے ساتھ صلح کرو۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ ایسے دباؤ کے ساتھ، یا اٹھو جی صلح کرو جی، گلے ملو اور مصافحہ کرو، لیکن انصاف نہیں کیا جا رہا ہوتا، دبایا جاتا ہے معاملے کو۔ جب دبا کر صلح کریں گے آپ کسی فریق کو، لوگ جمع ہو گئے، سارے بزرگوں نے کہہ دیا تھا، سب لوگ آگے تھے، میں اب کیا کرتا، میں نہ نہیں کر سکتا تھا، مجبوراً صلح کر لی اس نے، لیکن دل سے وہ گئی نہیں۔ صحیح، اب دل سے وہ کب جائے گی؟ جب آپ عدل کے ساتھ، اس لیے پھر کہا کہ عدل کے ساتھ صلح کرواؤ، عدل کرو، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا وہ صلح ہی دیر پا ہوگی، پرماننٹ ہوگی، جو عدل کی بنیاد پر ہوگی، ورنہ کوئی بھی موقع ایسا آئے گا تو وہ کہے گا جی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، میں مجبور تھا صلح کرنے۔ بالکل صحیح بات۔ یعنی ظالم کو ظالم ڈکلیئر کیا جائے، مظلوم کو مظلوم ڈکلیئر کیا جائے، تو اس کے بعد پھر عام طور پر صلح ہوتی نہیں ہے، اس کے بعد عام طور پر، کیونکہ یہ آپ بھی، چونکہ ہم سب اساتذہ ہیں، معاشرے میں یہ ظلم موجود ہے کہ مظلوم کو ہی دبایا یا کمزور کو دبا کر صلح کرنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے کہ صلح کے لیے کیا دونوں فریقین کا برابر یا باہم بیٹھنا یہ پہلی شرط ہے؟ صلح جنہوں نے معاشرے میں جنہوں نے کردار ادا کرنا ہے نا، ان کی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے آیت جو پڑھی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ٹھیک ہے، کہ جو طاقت سے، اپنے اسباب و وسائل سے وہ منہ زور ہوتا ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لگام ڈالے، ٹھیک ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے حکم تک آنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کر دے، اسے اللہ کے حکم کی طرف، انصاف کی طرف لایا جائے، مجبور کیا جائے، بالکل صحیح، پھر صلح کروانی ہے۔ پہلے تو اس کے اندر جو ڈنک ہے نا وہ نکالنا ہے اس کا، یہ مطلب ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، صحیح ہے، ڈنک نکالیں اس کا، اور اس زہر کو نکالے بغیر تو مسئلہ حل ہاں نہیں جی۔ ہوگا۔ پھر آگے اب آئیں بیٹھیں اور بٹھائیں کہ پتہ کریں کہ یہ اس نے ظلم کیا ہے، یہ مظلوم کا اتنا نقصان ہوا ہے، عدل کے ساتھ صلح کروائے، ٹھیک، عدل کے ساتھ، اس کو آئندہ جرت نہ ہو۔ اصل ڈاکٹر صاحب حوصلے بڑھ گئے ہیں ایسے لوگوں کے، کیونکہ انصاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہر بندہ جس کے ہاتھ پاؤں کو لمبے ہیں تھوڑے بہت، وہ اپنی مرضی کے معاملات کروا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ صاحب کہ یا تو طاقتور لوگ صلح کروائیں جی یا پھر ریاست اور حکومت صلح کروائے، جیسے عدالتی سطح پہ ہوتی ہے، اور اس کو انفورس کیا جائے، جی، اس کے بغیر ممکن جی، نہیں۔ بالکل بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب اگر ناانصافی ہوتی ہے، مثلا یہ صلح معاملہ ایک خراب ہو گیا، تنازع کھڑا ہو گیا، باہمی طور پر لوگ ایک دوسرے کی عزت بھی اچھالتے ہیں، مال کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ناانصافی، اور پھر اس کے پر جو صلح کروانے والے ہوتے ہیں ان کا ایک الگ رویہ ہوتا ہے۔ ان ساری صورتوں میں جس شخص کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا جس خاندان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو اس کے کوئی نقصانات بھی ہوتے ہیں، پھر معاشرے پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں؟ جی ظاہر اس میں وہ ریکانسلیشن ہے نا، صلح، باہمی جو ملانا ہے یا امن ہے، وہ تو قائم نہیں ہوگا نا پھر۔ ٹھیک ہے، اس لیے ظاہر ہے جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ اپنا حق لینے کی پوری کوشش کرے گا، اور اگر وہ جیسے آپ سب اشارہ کر رہے تھے، اگر وہ مظلوم ہے تو مظلوم کو تو قرآن نے حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو مظلوم تو مستثنا ہے، وہ تو آواز اٹھائے گا، جب اس کی آواز اٹھے گی، شور شرابہ ایک ہوگا تو وہ معاشرے میں امن تو قائم نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اس لیے عدل کے ساتھ صلح کروانے کی بات، 2 بار عدل کا ذکر کیا تاکہ وہ چیز اوپن نہ ہو۔ ہاں ایک چیز ضرور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آزاد رضامندی سے، یعنی بغیر کسی دباؤ کے اپنا حق چھوڑ کے صلح کرتا ہے تو وہ باعث فضیلت ہے،
یعنی وہ کہتا ہے صلح ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، میرا اگر تھوڑا بہت نقصان بھی ہوتا ہے تو مجھے برداشت ہے، صلح اگر ہو رہی ہے تو صلح بہت اچھی، بس صلح خیر، اس پر کوئی بشارت بھی ہے؟ بس صلح خیر ہوئی تو قرآن نے کہا نا کہ صلح خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکات نازل فرمائیں گے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو گھر عطا فرمائیں گے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی صلح کر لے۔ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی بشارتوں میں سے ایک بشارت بھی ہے کہ جب وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے تو بہرحال اسے جنت کا ایک گھر ضمانت دی گئی ہے۔ اب سب بات آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ سورۃ الحجرات کا ذکر چل رہا ہے اور اس کے موضوعات کی بات چل رہی ہے، لیکن میں ایک سوال آپ کے پاس رکھ کے تو میں وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد آپ سے جانیں گے۔ استہزاء، مذاق اڑانا، قرآن نے کہا کہ نہ مرد مردوں کے مذاق اڑائیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یہ میں آپ سے جانوں گا، لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن اور ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ وقفے پر جانے سے پہلے ہم حافظ صاحب کے سامنے سوال رکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ استہزاء کا جو سلسلہ ہے، مذاق اڑانے کی جو کیفیت ہے، اور اس میں حافظ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نیک لوگ، یعنی جو ظاہراً نیک ہیں، باقی تو اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا نیک ہے اندر سے، بڑے متقی لوگ، بڑے نماز پڑھنے والے لوگ، مسجد میں جانے والے لوگ، قرآن سے محبت رکھنے والے لوگ، یا یوں سمجھے کہ دینی طبقات کے لوگ، شاید اس میں وہ بھی اسی طرح سے ملوث ہوتے ہیں جیسے ایک عام آدمی ملوث ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ واقعی بہت بڑا ایک معاشرتی ناسور بن چکا ہے یہ سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چونکہ جو معاشرہ ہے نا، ہمارا معاشرہ، اس کے سدھار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حکم دے دیا ہے، ٹھیک، اور جو چیز بھی اس معاشرے کو خراب کر سکتی ہے، تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع قرار دے دیا۔ اس سے منع قرار دیں، استہزاء بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے۔ صحیح ہے۔ اصل میں استہزاء یہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے، جو سوچ کام کر رہے تھے، بندہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ استہزاء ہوتا ہی حقارت کی بنا پر ہے، اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بڑی سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ جانے، اور بندے کے برا ہونے کے لیے کہ برا آدمی ہے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اللہ، یعنی یہ تقویٰ، نمازیں، داڑیاں، شلواری اونچے، سارا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ استہزاء کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ حقیر جانتا ہے، ٹھیک، اور برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اللہ، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو مرضی انسان کے پاس تمغے موجود ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ اس کی برائی کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ تو استہزاء کے پیچھے جو کاز ہے نا بیسیکلی وہ یہی ہے کہ بندہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، استہزاء بات سے بھی ہو سکتا ہے، صحیح، اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ کے اشارے، آنکھوں کے اشاروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ بندہ منہ سے کوئی بات ہی کرے، وہ بندہ پاس سے گزرا ہے تو دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا، آنکھ سے اشارہ کر دیا، مجلس میں بیٹھے یہ بھی لکھا جا رہا ہے، جی بالکل یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اس سے بیعت نہیں لے رہا تھا تم نے ان کی گردن کیوں نہیں ماری؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ اشارہ کر دیتے۔ اللہ، فرمایا اللہ کے نبی کے لائق نہیں کہ وہ اشاروں سے بات کرے، اللہ اکبر، اللہ، اللہ، یعنی اشارہ، حالانکہ اللہ کے نبی کا اشارہ بھی حکم تھا اللہ کی طرف سے، بالکل صحیح، لیکن نبی علیہ السلام نے کتنا بڑا ادب بتا دیا ہے کہ نبی ہو، یعنی ایک بڑا آدمی ہو، مسلح رسول پر، ممبر رسول پر کھڑنے والا ہو، یا کوئی معاشرتی بہت بڑی ذمہ داری پر موجود ہو، اور وہ اشاروں سے ایسی بات کرے جس سے دوسروں کی تحقیر کے پہلو نکلتا ہو۔ ہم تو یہاں بہت سارے ایسے سائن سگنلز، ہمارے تو اشارے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہے، بہت کچھ ہے، ہم تو اٹے ہوئے ہیں اس مصیبت کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں، میں آپ چونکہ یونیورسٹی کے استاد ہیں، ہم سب ہی اسی شعبے میں ہیں، یہ بات ہمارے ہاں تو ہمارے سرکاری شعبوں میں، غیر سرکاری شعبوں میں، تعلیمی اداروں میں تحقیر، بلکہ وہاں تو باقاعدہ دن منائے جاتے ہیں، جب کوئی نیا بچہ آتا ہے یا نئی کلاس آتی ہے تو پہلی کلاس یا موجود کلاس یا جو سینئرز ہیں وہ آنے والوں کا استقبال ہی مذاق سے کرتے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ دینی تقاضا، شرعی تقاضا کیا کہتے ہیں؟
جہاں پر یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں وہاں اس سے پہلے اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ہیں ہی آپس میں بھائیوں کی طرح، اور لفظ اخوہ کا استعمال کیا گیا سگے بھائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اصلاً تو یہاں انما المؤمنون اخوان تھا نا، جو کسی رشتے میں بھائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرا لفظ استعمال کیا اخوہ، سگے بھائی ہیں، یعنی کلوز ایک تعلق شو کرنے کے لیے اللہ دوسرا خونی لفظ تعلق استعمال بنا کیا۔ دیا ہے۔ جب بھائی ہیں اور نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک دیوار کی طرح ہیں، اور ایک دیوار کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے، اور جو جسم کی مثال ہے اس میں جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، صحیح صحیح۔ تو آپ دوسرے مسلمانوں پر، اس لیے یہاں پر لفظ انفسکم کی بھی آئے ہیں آگے جو دوسرے مسئلے میں، جیسے آپ سب کہہ رہے تھے کہ اشارہ کرنا لا تلمزوا انفسکم، تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ انفسکم، اپنے آپ کا مذاق تو کوئی نہیں اڑاتا نا، اپنی تحقیر تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا، مراد لا تلمزوا الاخرین ہے، دوسرے لوگ مراد ہیں، صحیح۔ لیکن انفسکم اس لیے استعمال کیا گیا کہ وہ غیر نہیں ہے، وہ آپ کی غیر نہیں، باڈی وہ آپ آپ کا کا حصہ جسم ہے، ان کو ڈی ویلیو کرو گے تو آپ اپنے آپ کو کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاؤ گے تو آپ اپنے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اس لیے ایمان والوں کو، ایک تو یہ کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، اور پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، یہ جو آپ سب نے کہا نا کہ انسان مذاق اس لیے اڑاتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اللہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ بہتر کون ہے اللہ کے ہاں؟ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے جب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھیں گے یا متکبر نہیں ہوں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ دوسروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اسی طریقے سے کہا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو شاید نفسیاتی طور پر ایک چیز یا طبی طور پر ان میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مذاق اڑانا، یہ کیسے دیکھ رہی ہے، چل کیسے رہی ہے، میچنگ نہیں ہے، یہ کس طرح دیکھ کیسے رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ تو مردوں میں عموماً یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ وہ مرد رہیں، اور اگر ان کے اندر بھی نسوانیت آ جائے جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، دوسروں کی نظروں میں ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرنا، وہی بات کہ وہاں پر ایک جیلسی کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ اس کی بڑی عزت ہے لوگوں کے ہاں، تو اس کو کیوں نہ اس طریقے سے مذاق اڑا کے لوگوں کی نظروں میں اس کو نیچے کر دیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کا مذاق، خاص طور پہ ہم پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یہاں مختلف برادریوں کے ساتھ لطیفے مشہور کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹھٹھے مشہور کیے جاتے ہیں، ان کی تحقیر کی جاتی ہے، اور یہ باتیں معروف ہیں ہمارے ہاں۔ یہ کیا اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ کیا اس کی کوئی رخصت مل سکتی ہے کسی کو؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں مفسرین نے کہا کہ قوم سے مراد رجال ہے، یعنی لوگ مراد، مرد مراد ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد عورتوں کا ذکر کیا گیا، مردوں کو بھی ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے اور عورتوں کو بھی ایڈریس کیا۔ ایک تو مراد یہ ہو گیا کہ قوم سے مراد یہاں پر مرد ہے۔ ٹھیک، دوسرا جو لفظ ہے قوم، ظاہر اس میں پہلا معنی تو ظاہر قوم کا قوم ہی ہوتا ہے، صحیح، تو قوم کا مذاق نہ اڑائے، تو ظاہر ہے یہ قوم تو جیسے اسی صورت مبارکہ میں آگے چل کے آتا ہے کہ یہ قبائل اور یہ شعوب جو ہیں، نیشنز، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، بالکل صحیح، ان کا مقصد افضلیت نہیں ہے، یعنی کوئی قوم کسی قوم میں سے، کوئی فرد کسی قوم میں سے ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ابو جہل کو بہت سارے لوگوں سے افضل ہونا چاہیے تھا، صحیح، مسلمانوں کے نزدیک وہ ابو جہل ہے، صحیح، اس لیے اصل چیز جو ہے وہ آمن و عامل الصالحات ہے، ایمان اور عمل صالح، وہ کسی بھی قوم قبیلے سے ہو، اب بلال حبشی ہیں، صہیب رومی ہیں، سلمان فارسی ہیں، صحیح، بڑا مقام ہے ان لوگوں کا، حالانکہ عرب میں سے نہیں تھے یہ لوگ، بالکل اس صحیح، لیے صرف پہچان ہے، اس کو پہچان کی حد تک رکھنا چاہیے، ذاتیں برادریاں، یہ جاٹ باٹے چیمے رانے ٹوانے اور باقی ہمارے ہاں جو یہ صرف پہچان ہونی چاہیے اور کوئی مقصد نہیں ان کا۔ آپ صاحب ایک تو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تنابزوا له بالالقاب، برے ناموں سے نہ پکارو۔ برے نام تو ظاہر ہے لوگ رکھتے ہیں مذاق کی صورت میں، تحقیر کی صورت میں، دشمنی کی صورت میں، یا اس کی کسی ظاہری حیت اور کیفیت کی بنیاد پر اس کا برا نام رکھ دیا۔ پھر کچھ ایک تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ برے نام رکھے جا سکتے ہیں، ان کی کیا رخصت ہے، ان پر کیا حکم ہے، ان کی کیا مذمت ہے۔ دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی پہلو آپ شامل کریں کہ بعض اوقات ہم محبت سے نام رکھتے ہیں، گھر والے رکھ دیتے ہیں، دوست رکھ دیتے ہیں، اور وہ نام بعض اوقات پھر مذاق کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، تو ان ناموں کے بارے میں بھی آپ وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھو نام ڈالنے، کسی کا برا نام ڈالنا، الٹے نام ڈالنا، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے علی الاطلاق، ٹھیک، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے مطلب نام اشرف اگر نام ہے کسی کا تو محلے میں مشہور ہو جاتا ہے، سارے اچھا اچھا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک، اور وہ ایک اب اتنا وہ نام مشہور ہو جاتا ہے، یہ نک نیم بن جاتا ہے کہ جا کے اشرف پوچھیں گے تو کوئی پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یا وہ اچھا
اچھا یعنی پھر وہ نام جو ہے نا وہ عرف بن جاتا ہے، عرف بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسے ناموں کا کوئی حرج نہیں ہے جو نام کسی کی تحقیر کے لیے، کسی کی شان میں تنقیص کے لیے بنائے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ محدثین میں کتنے ایسے تھے جن کے نام ان کے پیشے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، مطلب ایک محدث ان کا العارج اس کو کہتے تھے، صحیح، وہ لنگڑا کر چلتے تھے، چلتا تھا اس کام فرق کرنے کے لیے کہ کون سا فلاں ہے، اس سبزی بیچنے والا ہے یا جوتے مرمت کرنے والا ہے، نام اگر ایک جیسے ہیں تو ان کے ساتھ القاب چلتے پیشوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ اور ظاہر ہے کہ محدثین نے جتنے بھی اصول وضع کیے ہیں یہ ایسی باتیں تھیں، قرآن و حدیث سے کہیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے تجاوز نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کو غیبت کے زمرے میں یہ نہیں آتا، لا تنابزوا بالالقاب کے زمرے میں یہ نہیں آتا۔ تو اس طرح نام جب بنایا جاتا ہے نا کسی بندے کا، صحیح، اس کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، اس کی جسمانی ساعت اور حیات دیکھا اس کو کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، اگر وہ فربا آدمی ہے، موٹا تازہ ہے، اس کا اس حساب سے نام ڈال دیا تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ کوئی دبلا پتلا ہے زیادہ، اس کا اس حساب سے نام ڈال دیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ٹھیک، اس کی چال دیکھ کر اس کو دیکھ دیا کہ فلاں کی طرح چلتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور لوگ ایسی باتوں کو، ایسے مناظر کو لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ ایک بندہ اس کا نام کسی نے ڈالا اچانک تو سب لوگ ہنس پڑے اس کے اوپر، وہ جذبے ہوا اس کے اوپر، تو جناب سب نے پکارنا شروع کر دیا، ادھر سے بھی آواز آ گئی، ادھر سے بھی آ گئی۔ وہ جیسے جیسے اس سے چڑھ رہا ہے، اب جدھر سے بھی جانا ہے سب طرح سے لوگ بھی نام لیتے ہیں اس کا۔ یہ عام معاشرتی رویہ ہو گیا ہے، ہر محلے میں کئی دفعہ اس کو آپ دیکھتے ہوں گے آتے جاتے ہوئے، صحیح، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نام ڈالنا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے حالات کو جاننے والا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو انتہائی صاف ستھری، شفاف اور پاکیزہ تعلیمات دی ہیں۔ بالکل یہ انسان کی شخصیت، جب اس طرح کا رویہ کسی کے ساتھ معاشرے کے لوگ اختیار کرتے ہیں نا، شخصیت ٹوٹ جاتی ہے اندر سے۔ بالکل ٹھیک ہو ڈاکٹر صاحب۔ ایسے ہی اگلا حصہ جو ہے وہ بدگمانی۔ میں جا رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ ٹھیک ہے اس نے پردہ نہیں کیا، تو میرے دل میں یہ بات آئی، میری زبان پر یہ بات نکلی، اس کے بارے میں نے کوئی جملہ کہہ دیا۔ اب جانے وہ کتنی نیک ہے، اچھی ہے، بری، مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں، راہ چلتے ہوئے یا میں گھر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے کسی دوست احباب رشتہ دار کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ضرور اس کی طرف سے ہوا ہے، یہ ضرور انہوں نے ہی میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ایسی چیزیں جو بدگمانی پر مبنی ہے، ایک تو بدگمانی کا حکم کیا ہے، اس سے بچنے کا کیا حکم دیا گیا، اور یہ کتنی خوفناک ہے ہمارے اعمال کے لیے، اس پر وضاحت فرمائیے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک دو جملے پہلے موضوع سے متعلق کہنا چاہتا تھا کہ جو قرآن پاک نے کہا نا کہ لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ایک تو یہ ہے کہ برے ناموں سے پکارنا یہ ظلم ہے، عدل کے خلاف ہے، اخوت کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں جو بات ہو رہی ہے اس کنٹیکسٹ میں یہاں مراد یہ کوئی شخص مومن ہے اس کو آپ کافر کہہ کے پکارتے ہیں، کسی سے کوئی غلطی ہوگی اس کو آپ فاسق کہہ کے بلاتے ہیں، اس کا فاسق نام رکھ دیتے ہیں، یا نافرمان نام کے طور پر اس کو آپ معروف کرتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کسی کو دوسروں کی نظروں سے ڈی ویلیو کرنے کے لیے تو نہیں، لیکن یہ کہ پہچان کے لیے بول رہے ہیں، یا دوسرا آپ نے وہ اشارہ کیا کہ محبت میں بول رہے ہیں۔ ٹھیک، تو محبت میں تو خیر اس کی اجازت ہے۔ نبی الاسلام کئی دفعہ حضرت ابو ہریرہ کو آواز دیتے تو یا ابا ہر کہہ کے بلاتے، یا ابا ہر، صحیح، اور اس طرح یا عائش، یعنی یا عائشہ کہنے کے بجائے یا عائش۔ تو محبت اور الفت میں، عقیدت میں بڑے لوگ اس طریقے سے اگر بلا لیں تو اس میں گنجائش موجود ہے۔ یا پہچان کے لیے جیسے آپ صاحب نے اشارہ کیا، پہچان اگر اس نام سے ہوتی ہے یا اس کلر سے ہوتی ہے یا اس جسمانی وضاقتہ سے ہوتی ہے تو پہچان کے لیے جائز ہے، البتہ یہ کہ دوسروں کی نظروں سے گرانے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک بدگمانی کا تعلق ہے، قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، صحیح، یعنی اس میں یہ نہیں کہا کہ بدگمانی سے بچو۔ قرآن پاک میں جو لفظ کثیرہ کا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آگے الفاظ ہیں، ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض گمان ایسے بھی ہیں جو گناہ نہیں ہیں، صحیح، یعنی بعض موقعوں پر آپ کو بدگمانی کی اجازت ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے جس کا ظاہر آپ کے سامنے ہے اور ظاہری زندگی ساری کی ساری بری ہے، تو اس کی باقی زندگی کے بارے میں بھی آپ بدگمانی کر سکتے ہیں، ان بعض الظن اسم کا ہے، ٹھیک، لیکن جس آدمی کا ظاہر اچھا ہے اس کے بارے میں بدگمانی آپ نہیں کر سکتے اس کی باقی زندگی کے بارے میں، ٹھیک، یہ وہ گمان ہے یا بدگمانی ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدگمانی بہت ہی جھوٹی بات ہے، یعنی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور ایک بات آپ نے ویسے ہی کہہ دی یا دل میں بٹھا لی کہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کیا دلیل آپ کے پاس؟ صحیح، بالکل ٹھیک۔ وہ بدگمانی کی کیفیت یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ انہوں نے لکھا کہ
یونیورسٹی کی خاتون پروفیسر تھی، تو اس کے بارے میں لوگوں نے کہا یار بڑی پردہ حجاب کرتی ہے بڑا، تو آتی ڈرائیور کے ساتھ روزانہ، اپنے ڈرائیور کے ساتھ بڑی متقی بنی پڑتی ہے، اور ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے آتی ہے. یہ بات ہوئی. اس سے جب استفسار کیا گیا تو کہنا کہ مجھے تو میرا میاں چھوڑنے آتا ہے. یہ بدگمانی تھی ہاں جی، بدگمانی کہ رشتہ ہی غلط معروف کر دیا اس کے ساتھ. جو ڈرائیور کے ساتھ آتی ہے آگے اس کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے آتی ہے. ایک وقفے کا وقت ہو گیا جی، انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو جاری رہتی ہے. ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں اور تربیت کے حوالے سے بڑی شاندار باتیں دونوں معزز مہمان ارشاد فرما رہے ہیں. مزید بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے انہی معاشرتی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی سحر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور ہمارے سیٹ پر دونوں معزز مہمان جناب پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب اور جناب حافظ عبد الوحید صاحب تشریف فرما ہیں. دونوں صاحبان قرآن مجید کے ساتھ بہت ہی منسلک رہنے والے، قرآن خود سنانے والے، اور یہ ماہ رمضان ہے. جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ قرآن کی حفاظت کرنا جانیں اور اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور کبھی بھی اس سے اپنا تعلق نہ توڑیں. حافظ صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بدگمانی جو ہے، اس حوالے سے بدگمانی سے اگلا کام یہ ہوتا ہے جاسوسی، کہ آپ لوگوں کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے اس کا، یا آپ اس کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی کوئی کمزوری اور اس کا کوئی عیب ڈھونڈنے کی اس فکر میں ہی پڑے رہتے ہیں. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منع کیا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ان عیوب سے جہاں منع کیا نا، ان کے آخر میں یہی فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کے رہا کرو. اس پہ لا تجسسوا بھی آیا ہے، جاسوسی نہ کرو. لا تحسسوا، کان سوئیاں کرنا، ٹو میں رہنا، اس سے منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو جہاں تک تعلق ہوتا ہے نا ریاست کا، ریاست کو اپنے معاملات چلانے کے لیے ایک جاسوسی ڈپارٹمنٹ بنانا پڑتا ہے. وہ بالکل اور چیز ہے. اس کے حکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کچھ جاسوس بھیجے. جب باہمی مسلمانوں کی آپس میں یہ کنسوئیاں کرنا، ٹو میں رہنا، جاسوسی کرنا، یہ بہت بڑا عیب ہے. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بھائی کے عیب جوئی کے لیے کوشش کرو گے نا، اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے بھی لگا دے گا کوئی ایسی، صحیح، تمہارے عیب کھول دے گا لوگوں کے سامنے. بلکہ یہاں تک کہ تم گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوگے، اللہ تمہیں وہیں ذلیل کر دے گا. اللہ اکبر. یہ کسی کو کیا حق حاصل ہے؟ یعنی اتنا خوفناک عمل ہے جی کہ اگر آپ یہ شروع کرتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ انتقام لینا شروع کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب، مکافات عمل ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ، بعض اعمال وہ ہے جن کا بدلہ دنیا میں نکلتا ہے. اس کے برعکس ومن ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. جو کسی کے آگے گڑھا کھودتا ہے وہ اس کے آگے کنواں بن جاتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں چاہ کن رہا چاہ درپیش والا معاملہ ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ جرم بھی آج عام ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ٹو میں رہنا ہر پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی، یعنی پڑھوں میں تو ہوتی ہی بہت ساری بیماریاں، پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں، کسی بات ہاتھ آنے کی دیر ہے وہ اڑاتے ہیں، پھر ایسے جناب مسالے میں لگا کے بندوں کو جمع کر کے پاس جا کے اس کی فلاں کی بات میرے ہاتھ آ گئی. یعنی اگر کسی شخص کی معاشرے میں عزت یا مقام ٹھیک اچھا ہے، اور ایک دوسرا آدمی بھی صاحب حیثیت ہے، صاحب مقام ہے، لیکن ظاہر ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے نا قریب رہنے سے وجہ سے کہ فلاں کی عزت مقام انسان کو چبھتا رہتا ہے، لیکن موقع نہیں ملتا ایسی بات کرنے کا. نقصان اس کی کوئی کمی ہاتھ آ گئی ہے تب، یا نہیں کمی تو نہیں ہے، ویسے کوئی بات محسوس کر لی ہے تو جناب لوگوں میں بیٹھ کے چسکا لینا شروع کر دیا. تو یہ بہت بڑا عیب ہے. اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں چونکہ منع کیا ہے، اس لیے ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ ہے کہ میں ایک سوال کر لوں. سوال یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے عمومی طور پر، ہم ظاہر ہے ہمارا جو تعلق ہے صحابہ سے اور ان کی اس معاشرت سے ہمیں ایک عقیدت ہے، محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین زمانہ بھی کرا دیا. نبی پاک نے اس کا اظہار بھی فرمایا. کیا یہ اس وقت بھی موجود تھا اور یہ بیماری اتنی پرانی ہے کہ اس وقت بھی اس کا ذکر کیا، اور یہ اب تو خیر بہت ہی زیادہ ہو گئی؟ ٹوہ لگانا، جاسوسی کرنا، جیسے ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے کہ مرد اور
دونوں ایک دوسرے کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جی جہاں بھی انسانوں کا معاشرہ ہوگا یہ چیزیں تو ہوں گی، ٹھیک ہے. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر لیں گے، شریعت کے دائرے میں اپنے آپ کو لے آئیں گے، شرعی احکام کی پابندی کریں گے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکیں گے تو وہ چیز وہاں سے کنٹرول ہو جائے گی. صحابہ کرام نے یہی کیا ہے، جو ہدایات نبی پاک علیہ السلام نے جاری کی ہیں ان کی انہوں نے پابندی کی ہے اور وہ چیز اس میں کنٹرول ہو گئی ہے. اب یہاں جو بات ہم کر رہے تھے نا کہ انسان جو اس میں بدگمانی کے حوالے سے جیسے بات آئی ہے، تجسس کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ انسان اگر دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا نا تو اپنی خامیوں پر نظر نہیں رہے گی اس کی. بالکل صحیح. پھر وہ دوسروں کی خامیوں پر ہی نظر رکھے گا اور اپنے جو عیوب ہیں وہ چھپے رہیں گے. ٹھیک. اور اپنی اصلاح نہیں پھر وہ کر سکتا. ورنہ اگر وہ اپنے عیبوں پر نظر ڈالے گا تو دوسروں کی خوبیاں اس کو نظر آئیں گی. دوسروں کی خوبیاں نظر آئیں گی تو وہ اخوت کا معاملہ بہتر ہوگا، ان سے محبت کرے گا، گلا شکوہ ہے وہ دور کر دے گا. تو وہ قریب تعلق قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں نکال دیں. تجسس کا لفظ بھی ہے قرآن پاک میں، حدیث میں تحسس کا لفظ بھی ہے، لا تجسسوا ولا تحسسوا، چوری چھپے کسی کی بات سننا. ٹھیک. اب دیکھیں نا آپ جیسے ہمارے یہاں بھی وہ فیملی لائف کے حوالے سے کوئی باتیں ہو رہی تھی، ایک آدمی جو چوری چھپے سن رہا ہے دروازے پہ لگے کہ شاہ یہ اندر بات کر رہے ہیں تو کہیں میری بات نہ کر رہے ہو سکتا ہے اس کی بات کر رہے ہو تو بھی گڑبڑ ہوئی. اگر اس کی بات نہ کر رہے ہوں، انہوں نے اس کو دیکھ لیا کہ اچھا ہمارے بارے میں ایسی بات سوچ رکھتا ہے تو بھی گڑبڑ پیدا ہوگی. تو اس لیے معاشرے کو سموتھ سے لانے کے لیے اور باہمی تعلقات کی فضا کو جو بہتر تعلقات ہیں اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تجسس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ہر قسم کے تجسس سے اپنے آپ کو دور رکھیں یا منفی تجسس سے ہی دور رکھنا چاہیے؟ تجسس کا بنیادی مقصد جو جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس سے آپ کسی کو دوسروں کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. اگر کسی کی اصلاح کرنے کے لیے مثلا آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، مثلا اولاد ہے، آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان کی اصلاح چاہتے ہیں، آپ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذمے ہے سارا معاملہ ان کا تربیت کا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تو جہاں انسان مسئول ہے وہاں تو اپنی ذمہ داری ادا کرے گا نا کہ میرا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پورا ادارہ ہے، اس میں تمام معاملات کا ذمہ دار ہوں، مجھے اس سے اویئر رہنا چاہیے. اس مقصد کے لیے اگر کوئی کر رہا ہے، مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، ٹھیک، یا دوسروں کی نظروں میں گرانا مقصود نہیں ہے، تو اس کی تو اجازت ہے. کسی میں وریکی وغیرہ آتی ہے، پیش کی خبریں آپ لیتے ہیں، کوئی اطلاع لیتے ہیں، لوگوں سے رائے معلوم کرتے ہیں، کسی جگہ پہ جا کے آپ رشتہ داری کی بات کر رہے ہیں، وہاں محلے سے پوچھتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں. یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ کس قسم کے لوگ ہیں، اس کی اجازت ہے. اس میں تو غیبت کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہو. غیبت کی اجازت دی گئی. ڈاکٹر صاحب نے غیبت کا لفظ خود ہی استعمال فرما لیا. اگلا حصہ اس کا ولا یغتب بعضکم بعضا. پھر اس کی جو قباحت آپ سب بیان فرمائی اور جو اس کی یہاں پہ مثال دی، کیا وجہ ہے کہ اتنی اس کی ہولناکی بیان کی اور یہ ناقابل معافی جرم قرار دیا، اور جب تک اس جس کی غیبت کی جاتی ہے وہ معاف نہ کرے اس سے چھٹکارا نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے آخر کہ ہم غیبت سے نہیں بچ پا رہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. ٹھیک. غیبت بھی ان جرائم میں سے ہے جس میں نا لذت بھر دی ہے شیطان نے، چسکا بڑا اس میں. صحیح. گھنٹوں گھنٹے بیٹھ کے غیبت کر لیتے ہیں، وقت کے جانے کا احساس نہیں ہوتا ہمیں. تو ظاہر ہے کہ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عزت و جلال کی قسم کھائی ہوئی ہے. اس نے کہا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا، میں ان کا میں راستہ ان کو روکوں. ہاں جی ولا تجد اکثرهم شاکرین. تو نماز پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، تہجدیں پڑھنے والے، حج اور عمرے کرنے والے لوگ اور دیگر بہت سارے نیک اعمال سارے انجام دینے والے لوگ، اس نے پھر اس کا یہی کرنا ہے کہ اس کو ایسے کاموں میں ڈالیں کہ ان کی نیکیاں برباد ہوتی رہیں. ٹھیک. یہ جتنے بھی اعمال یہاں آئے ہیں مسلمانوں کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے. حقارت سے کسی بندے کا مذاق اڑاتے ہیں تو انسان کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں. یہ غیبت بھی معاملہ اس طرح کا ہی ہے. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام اور قرآن مجید نے جو فرمایا نا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو عملی مثال سے واضح کیا. ایک حد لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے نا تو ایک صحابی نے کہہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا ہوا تھا تو اگر اپنے منہ سے اپنا جرم نہ بتاتا تو یہ آج کتے کی موت نہ مرتا، اتنی بڑی موت نہ مرتا. جی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، خاموش رہے. واپس آ رہے تھے، راستے میں بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، مردار تھا، تعفن تھا بہت زیادہ. آپ نے فرمایا فلاں شخص کہاں ہے، ادھر آؤ. وہ آگے فرمایا چلو کھاؤ اس کو. اللہ. اس نے کہا اللہ کے رسول سے کون کھا سکتا ہے؟
فرمایا وہ جو بات تم نے کی ہے نا وہ اس کو کھانے سے کہیں زیادہ خطرناک بات کی ہے۔ اللہ نہیں، نبی علیہ السلام نے عملی مثال سے اس قرآن کی اس بات کو لوگوں واضح کیا ہے۔ اللہ، لیکن یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں، اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کیسے بچا جا سکتا ہے صاحب؟ دیکھیں وہ قرآن مجید، ابھی اس سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ، صحابہ کا معاشرہ، تو اس کے حوالے سے آپ دیکھیں نا کہ اسلام لانے سے پہلے جو بھی جرائم اور عیوب معاشرے میں عام طور پر پائے جاتے تھے، جیسے جیسے اسلامی معاشرہ اپنے ترقی اور منزل کی طرف جا رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منع کر رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے اور عہد کی خوبی یہ ہے کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور ادھر سے نافذ ہو گیا۔ بالکل صحیح ہو۔ اور نافذ کرنے کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہاں کو بڑی خوفناک قسم کی نبی علیہ السلام نے فورس تیار کر رکھی تھی، وہ اندر اللہ کا ڈر، اندر سے اس کا احساس پیدا ہوا ہے، یعنی ایسا اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا ان کے اندر، واہ، کہ جو ہی اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے وہ کیا مثال دی ہے آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، یہ کوئی سافٹ ویئر اس طرح کا بھی انسٹال ہونا چاہیے کہ ہم انسانوں کو انسان سمجھنا شروع کر دیں، ہم ذات، برادری اور عہدے مرتبے کا فرق مٹا کر ایک مسلمان کو مسلمان بھائی قرار دیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کریں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری رہائش چونکہ گلبرگ میں ہے، تو میرا اکثر دیکھنا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں جو ان کے ملازم و نوکر اور بچیاں جا رہی ہوتی ہیں، ان کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں اور غربت زدہ ہیں، اور وہی لوگ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو وہ کہیں دوسری ٹیبل پہ یا کسی حقیر سی جگہ پہ بیٹھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا رہی ہوتی۔ ایسے ہی ہم دکانوں پہ دیکھتے ہیں کہ ملازم الگ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، مالک الگ کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اوورآل معاشرے کو مساوات، اسلام تو مساوات کا دین ہے، اس پر کیا کہیں گے کہ کیسے ہم واپس اس دین کی اصل روح پر جا سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ مومن ہے ایک جسم کی طرح ہے، ٹھیک، باڈی کے ٹکڑے الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، بھائیوں کی طرح ہیں، تو وہ جو اخوت ہے اس کو عملی زندگی میں قائم رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اگر غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، عام لوگوں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، عام لوگوں کی دعوت قبول کرتے ہیں، تو پیغام تو یہی دے رہے ہیں، یہ بھی آپ جیسے انسان ہے۔ البتہ یہ کہ اگر دوسرے کی طرف سے ہو کہ کوئی معزز آدمی ہے تو اس کو اس کی عزت کے مطابق پروٹوکول دیتے ہیں یا احترام دیتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں یہ سمجھنا کہ جس کو احترام دیا جا رہا ہے وہ سمجھے کہ میں کوئی اور مخلوق ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے سینہ مبارک کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا تھا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ تو یہاں ہے۔ تو کتنا کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور وہ بھی عند اللہ ہے، عند اللہ، وہ فضیلت عند اللہ ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہاں نہیں ہے کہ میں اگر سمجھتا ہوں کہ میرے اندر تقویٰ زیادہ ہے تو اس بنا پر میں متکبر ہو جاؤں یا دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاؤں، اس کی اجازت میں نہیں۔ دوسرے کو دل کو تو نہیں جانتا نا اس کے دل میں کتنا تقویٰ اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام تو عام لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں آپ بیٹھ رہے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا، حالانکہ انا سید ولد آدم ولا فخر، آپ فرماتے ہیں کہ آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، اس کے باوجود معاشرتی زندگی میں عاجزی انکساری ہے، عام میل، بلکہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کو نمایاں کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے، باہر سے کوئی بندہ آتا ہے ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ ایک ضرورت بھی تھی، اس کے باوجود بعض لوگوں کو آگے پوچھنا پڑتا تھا تم میں سے محمد کون ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس قدر عاجزی اور انکساری نبی علیہ السلام کی طرف سے موجود تھی۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں آپ کو رخصت کرنا پڑے گا۔ میں دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت وقت عنایت فرمایا اور بہت شاندار آپ نے پہلو جو ہیں وہ اجاگر کی، رہنمائی عطا فرمائی۔ آپ سب آپ کا بھی شکریہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ دونوں صاحبان جو ہیں آج کل خود قرآن سناتے ہیں اور بڑی مصروفیت ہے، ظاہر ہے کہ دن میں سارا دن اسی میں کام میں لگے رہنا اور دیگر مصروفیات بھی، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے آج کا پروگرام سنا اور یہ پروگرام جب چاہیں آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ نہ ملے، آپ کو یہ سہولت نہ ہو، تو قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے۔ سورہ الحجرات کو کھولیے اور اس کو پڑھتے جائیے اور اپنے نبی کے رویوں پر غور کرتے جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن کوئی فخر نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کو ساری کائنات کو، سارے انسانوں کو میرے قدموں کے برابر کھڑا کیا جائے گا، لیکن کوئی فخر نہیں۔ میں اول ہوں، پہلا ہوں، شافع اور مشفع ہونے کے اعتبار سے، لیکن کوئی فخر نہیں۔ ہمیں یہ کیا مرض آج جکڑا ہے، اس مرض نے ہمیں جکڑ لیا ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
اور ہم اپنے ہی گمان اور خیال کے مطابق دوسروں کو حقیر جانتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہم دوسروں کی غیبت سے باز نہیں آتے، ہم دوسروں کی جاسوسی سے باز نہیں آتے، اور ٹیگ ہم نے لگایا ہے کہ ہم بڑے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ ان برے اعمال سے نہیں بچتے تو آپ کے روزے، آپ کی نمازیں، آپ کے دیگر اعمال بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر اور نگاہ میں جب تک آپ اس ضابطے کی پوری طرح سے پاسداری نہیں کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ میرا خیال ہے، میرا یہ گمان ہے، میرا یہ اندازہ خیال ہے، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مشورہ بھی ہے کہ ہمارے دیگر اعمال سے بھی اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال کے شاہدین جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ برا کرتے ہیں تو یہی لوگ کل ہمارے مرنے پر جو گواہیاں دیں گے یہی اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی۔ اس بات کو دیکھیے، جانیے، سوچیے، غور و فکر کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا کے ساتھ اس مجلس کا اختتام فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم أید الإسلام والمسلمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔